رب کے ہیں دیکھو ولی سرکار حضرت توکل شاہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ارشاد حسین ہمارے پیر بھائی میلسی سے۔ اب بلا تاخیر دعوت سخن دینے لگا ہوں۔ جانشین مقبول مشائخ پیری طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ابوبکر ہاشمی صاحب، آپ احباب ذرا نعروں کے آواز کے ساتھ اپنی موجودگی کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ امبالہ شریف، آستانہ علیہ سیدہ شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے 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 قبلہ حضرت صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں اسی شرف کی بدولت ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہونے کی امید رکھتے ہیں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عرس مبارک کی محفل میں شریک ہیں، اور عرس خوشی سے نکلا ہے، عروس سے ہے خوشی، اور خوشی کس کی ہوتی ہے؟ خوشی رب کے بندے کی رب سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو عرس کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور جو بندہ رب کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، رب خود اس کو اپنی بارگاہ کی طرف بلاتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ، کہ جس نے اپنی ساری زندگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری رضا میں، یعنی اللہ کریم کی رضا میں گزارا ہے، اسے رب کریم فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، تو میری طرف آ، اور اس طرح سے آ کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہی وہ تعریف ہے جو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی فرمائی ہے۔ آپ سے جب تصوف کا پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تصوف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور جب وہ قبر میں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اس کو حاصل ہو جائے، اور جب قیامت والے دن حشر کے لیے اٹھے تو اس صورت میں اٹھے کہ بندہ رب پر راضی ہو اور رب بندے پر راضی ہو۔ یہ وہ تصوف کی حقیقی تصویر ہے
جو کہ ہمیں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم امبالے کا مست بھی کہتے ہیں، ان کی زندگی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ وہ تصویر ہے جس میں معرفت الہی کا نور بھی شامل ہے، اور یہ وہ تصویر ہے جس کے اندر شریعت اور طریقت دونوں ہمیں ملتے ہوئے یکجا نظر آتے ہیں۔ اور اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں اس بات پر زور دوں گا کہ طریقت شریعت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں پاتی۔ شریعت کا سفر جب تک طے نہ ہو اس وقت تک طریقت کا سفر طے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ انسان کی ظاہری صفائی پر زور دیتی ہے کہ انسان کا ظاہر کیسے صاف ہونا چاہیے، اس کو پاک کیسے ہونا چاہیے، اس کو کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر حلال رزق جو ہے اس کے متعلق شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ حلال رزق جو ہے اس کے رستے کون سے ہیں۔ اسی طرح جسم کی صفائی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم جسم کی صفائی کو کس طرح سے پا سکتے ہیں، لیکن طریقت جو ہے وہ انسان کی روح کی صفائی کو مد نظر رکھتی ہے، اور جب تک انسان کو یہ دونوں صفائیاں میسر نہ ہوں تو رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ رب کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اور ہمیں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے اندر شریعت اور طریقت کی ایسے ایسے کمال نظر آتے ہیں، ایسے ایسے کمال نظر آتے ہیں کہ جس سے ہمیں دین محمدی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ دین محمدی کی عظمت کیا ہے، دین اسلام کی حقیقی روح کیا ہے، اسلام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ اور پیر ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے سامنے سنت نبوی کو اجاگر کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ امبالہ شریف، آستانہ علیہ سیدہ شریف، قبلہ حضرت صاحب۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے سامنے سنت نبوی کو اجاگر کر دے۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سنت نبوی کے وہ پہلو جو اکثر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں ان کو وہ سامنے لا کے ہماری زندگیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی میں نظر آئی، جس کی وجہ سے آپ نے اتنا عرصہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں گزارا اور پھر غلامی میں اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اور پہلی ملاقات کے اندر حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو سوال حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا وہ کوئی حقیر سوال نہیں ہے، وہ کمتر سوال نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ جب آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو عشاء کا وقت ہے، اور عشاء کے وقت آپ نماز کا پتہ کرتے ہیں، نماز کا پوچھتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں نے اتنا سن رکھا ہے، جس کے بارے میں اتنا چرچا پوری ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر موجود ہے، اتنا چرچا ہو رہا ہے، تو پھر وہ شخصیت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہی ہے، وہ مسجد میں آ کر نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اب یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر جو سائل ہے، ہر جو طالب ہے، اس کے ذہن میں آنا چاہیے اپنے پیر کے متعلق، اپنے شیخ کے متعلق، کہ کیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی ہی انسان کو طریقت کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ پہلا سوال تھا تو جو کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوا، تو جب نماز سے فراغت حاصل کر لی، دل میں
ایک قسم کی قدورت پیدا ہو چکی تھی کہ جس کے بارے میں اتنا سنتا تھا، جس کے کمالات اتنے زیادہ تھے، اس کی میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، تو ایسے بندے سے تو مجھے ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دل میں وہ جو ایک کشش لے کر آئے تھے، دل میں ایک جذبہ لے کر آئے تھے، اس نے مجبور کیا چلو آیا ہوں تو مل کے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے، تو سائیں صاحب آپ واقف حال بھی تھے، آپ انسان کے دل کا بھی حال سمجھ جاتے تھے، لیکن آپ نے یہ بات عیاں نہیں ہونے دی، لیکن آپ نے باتوں ہی باتوں میں جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میں معذور ہوں اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں، اور جس کی وجہ سے مجھے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اگر میں نماز میں تاخیر کرتا ہوں تو مقتدی جو کہ وہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو انتظار کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ میرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنا ایک امام یہیں پہ رکھ چھوڑا ہے اور اسی وجہ سے میں حجرے میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ نماز کا مسجد کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا مکان نماز سے ملا ہوا ہو، اور میرا مکان تو مسجد سے کافی دور ہے، اس وجہ سے میں مسجد کا پڑوسی نہیں ہوں، مجھ پر نماز جو ہے اس طرح مسجد میں جا کر پڑھنا میں بہتر سمجھتا ہوں، لیکن پڑوسی کی شرط میرے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ وہ شریعت کا مسئلہ تھا جس کو بیان کرتے ہی حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کے دل میں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کی عظمت گھر کر گئی، آپ کا وہ شبہ دور ہو گیا کہ یہ صاحب طریقت شخصیت تو ہیں، لیکن شریعت پر بھی اور سنت نبوی پر بھی آپ حد درجہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے صرف زندگی کے ایک پہلو میں سنت نبوی کو نہیں اپنایا، بلکہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، چاہے عبادت کا پہلو ہے، چاہے رشد و ہدایت کا پہلو ہے، چاہے اخلاقیات کا پہلو ہے، چاہے آپ کی عدالت کا پہلو ہے، کوئی بھی پہلو ہے، ہر پہلو میں آپ نے شریعت محمدی کا پاس فرمایا ہے۔ اب آپ ذرا وہ کتاب، وہ شاہکار جو کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے پیر کی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے جو کتاب لکھی ہے، اور جسے ہم ذکر خیر کے نام سے، اور جو کہ المعروف با صحیفہ محبوب ہے، صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو، وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، اور آپ نے اس کتاب کا نام، اس کی معرفت جو ہے وہ صحیفہ محبوب رکھی ہے، کہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ محبوب کے بارے میں ہے۔ تو آپ کے محبوب حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ کی سنت نبوی پر پیروی کا ایک اور پہلو جو آپ اپنی اس کتاب میں اجاگر کرتے ہیں، وہ آپ کی عدالت کا پہلو ہے۔ ایک ہندو بڑھیا آپ کے پاس تشریف لے آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے کہ جناب میرا بیٹا وہ قتل کے جرم میں جیل میں بند ہے، تو آپ دعا فرمائیے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے جیل سے رہا ہو جائے، اس کو رہائی نصیب ہو جائے۔ تو آپ ایک فقرہ ادا فرمایا کرتے تھے، حق حق کرے، یہ آپ کا ایک مخصوص فقرہ ہوا کرتا تھا کہ حق حق کرے۔ آپ نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ حق حق کرے، ساتھ ہی حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ سے فرمایا ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کیا واقعی اس بڑھیا کے بیٹے نے جرم کیا ہے؟ تو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، ہاں بھئی بتاؤ تو صحیح کہ کیا واقعی تیرے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور
اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں تو جھوٹ بول دیا ہے کہ ہم نے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا، اس نے قتل سے انکار کر دیا ہے، لیکن چونکہ وہ ہندو بڑھیا تھی تو اس نے کہا تم بھگوان کے بندے ہو تو میں بھگوان کے بندے سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو کہ اس وقت کے ہندوؤں کا بھی آپ کے متعلق تھا کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اگر ان سے جھوٹ بولا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تم بھگوان کے بندے ہو تو میں بھگوان کے بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور سچی بات یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ میرے بیٹے نے کیا ہے۔ تو حضرت سعید، ہم کوئی آج کے مشائخ میں اگر کوئی میرے جیسا پیر ہوتا تو وہ یوں کرتا کہ دعا دے دیتا کہ چلو جی رہائی ہو جائے، یا کوئی اس قسم کی دعا لازمی کر دیتا، لیکن حضرت سعید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس موقع پر بھی اس شریعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے پھر وہی کلمہ دہرایا، اچھا حق حق کرے، یعنی کیونکہ اور پھر آپ نے اس بات کی تشریح بھی فرمائی کہ اگر ہم ظالم کے حق میں دعا کریں گے تو یہ بذات خود ایک ظلم ہوگا، تو کوئی بھی سالک جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو واضح فرما دیا، اور اس طرح سے بے شمار پہلو ہیں جس کے اندر حضرت سعید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جب بھی کبھی معاملہ پیش آیا تو آپ نے کبھی بھی سنت نبوی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آپ نے سنت کے مطابق۔ اور اگر گھر والوں سے سلوک کا کوئی پہلو آیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیخ صرف باہر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمیں حضرت سعید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل شیخ اور اصل راہبر وہ ہے کہ جو کہ دین کا بھی راہبر ہو اور دنیا کا بھی راہبر ہو، جو دنیا کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہو۔ تو حضرت سعید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ خربوزے لے کر گئے، خربوزہ ایک تھا اور آپ کی 2 مائی صاحبان تھیں، تو آپ نے جب خربوزہ دیکھا تو خواجہ صاحب سے فرمایا کہ ہماری تو 2 مائی صاحبہ ہیں، اگر میں ایک کے دوں گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اب یہ وہ عدالت کا توازن ہے، یہ وہ توازن ہے جو آپ نے اپنی خاندانی زندگی کے اندر بھی قائم کیا، اور ہمیں بھی سبق دے دیا کہ جب آپ نے گھر والوں سے معاملہ کرنا ہو تو اس کو بھی اس طرح سے ترازو میں تول کے کیا جائے تاکہ کہیں پہ بھی انگلی نہ اٹھنے پائے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خربوزہ تو ایک ہے، میرے تو 2 مائی صاحبان ہیں۔ تو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو پھر کوئی بات نہیں کہ حضور میں دوسرا خربوزہ لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا، اسی سائز کا اور اسی طرح کا خربوزہ آیا تو میں قبول کروں گا، ورنہ وہ خربوزہ قبول نہیں کروں گا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسی سائز کا خربوزہ لے کر میں جب حاضر ہوا تو حضرت سعید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے قبول فرمایا، اور یہ وہ سبق ہے جو کہ ہمیں آپ کی زندگی سے مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے خاندان اور اپنے جو رب کا معاملہ ہے، اپنی دنیا کا معاملہ ہے اور رب کا معاملہ ہے، اس کے اندر توازن کیسے پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ توازن پیدا کریں گے تو پھر ہم حقیقی رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ توازن پیدا نہیں ہو سکتا، اگر یہ خوبصورتی، یہ جمال، یہ لطافت ہمیں میسر نہیں آ سکتی، تو پھر ہمیں کسی ایسے شیخ کی تلاش کرنی ہوگی جس کی زندگی کے اندر یہ توازن موجود ہوگا۔ اب جب یہ تمام لطافتیں، یہ تمام پیرویاں، یہ سنت نبوی کی ظاہری اطاعت جب انسان کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسے وہ نور حاصل ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ سرکار کی شخصیت کو بھی پہچانتا ہے، سرکار کے کلام کو بھی پہچانتا ہے، اور سرکار کی باتوں کو بھی پہچان جاتا ہے کہ آخر یہ سرکار کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سرکار کی عادت ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ میرے محبوب کی
بات ہو سکتی ہے یا نہیں. اور یہ نور حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ کو حاصل ہو چکا تھا. آپ بظاہر پڑھے نہیں ہوئے تھے, بظاہر علم حاصل نہیں کیا تھا, لیکن جہاں کہیں بھی حدیث نبوی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہوتی تھی, آپ کو اس نور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرے محبوب کا کلام ہے یا نہیں ہے. اور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ واقعہ بھی اہم ہے کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ جب حدیث شریف کا سبق دے رہے تھے تو ایک ایسی حدیث آ گئی جس کو معتزلہ نے گھڑا ہوا تھا, جو کہ گھڑی ہوئی حدیث تھی. تو آپ نے فرمایا, خواجہ صاحب, مولوی صاحب, یہ حدیث نہیں ہو سکتی. خواجہ صاحب نے فرمایا, حضور یہ میں نے ایک مستند کتاب میں پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا, آپ دیکھیے گا کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ حدیث دیکھی. جب حضرت سید توکل شاہ جب حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث مبارکہ وہ دیکھی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ہی گھڑی ہوئی حدیث ہے, یہ حقیقی حدیث نہیں ہے, گھڑی ہوئی حدیث ہے. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو مدینہ شریف سے ایک نور آ رہا ہوتا ہے, اور اس حدیث میں تو نور تھا ہی نہیں. گویا آپ اس نور کو پہچان جاتے جو کہ حدیث مبارکہ کا نور ہے. اور ایک اور بات جو کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں, کہ اکثر بلکہ ہم اس بات پر یقین اپنا پختہ کر چکے ہیں کہ جو شیخ کامل ہے یا جس کا ہم مرید ہوتے ہیں اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے ہاتھ سے کمائی کی ضرورت نہیں, وہ بس بیٹھا رہے, نذرانے آتے رہے اور ان پر اس کا گزر بسر ہوتا رہے. لیکن جب ہم سائیں صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائیں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اس معاملے میں بھی سنت نبوی کی پیروی فرمائی ہے. وہ کیسے پیروی فرمائی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پہلا تعارف جانتے ہیں وہ ایک تاجر کا تعارف جانتے ہیں, ایک ایسے شخص کا تعارف جانتے ہیں جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نوکری بھی کی ہے. نوکری سے مراد کہ آپ کیا مال تجارت لے کر آپ باہر گئے اور وہاں پہ تجارت کی, اور تجارت کا مال لے کر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی نوکری سے ملازمت ہے کہ آپ نے وہ ملازمت بھی اختیار کی اپنے کسب معاش کے لیے. تو اس لیے سنت نبوی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کی کمائی اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عظمت کو بلند کر دیتا ہے. تو حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بھی جب پیر صاحب کا وصال ہوتا ہے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سائیں صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پیر کے بچوں کی پرورش خود کیا کرتا تھا, اور پھر کیسے کرتا تھا کہ میں 2-4 روپے کی یا 5 روپے کی گھاس کھودتا تھا, مزدوری کیا کرتا تھا, اور اس مزدوری سے جو پیسے حاصل ہوتے تھے اس سے میں اپنے پیر کے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا. تو یہ وہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لیے بھی کسب حلال جو ہے اور کسبی معیشت جو ہے, کسب کر کے پیسہ کمانا, یہ اس کی عظمت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک مرید ہونے کے اور طریقت کا مسافر ہونے کے,
ہم ان تمام زندگیوں کو اپنی جو زندگی، ان تمام باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرتے رہیں، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ طریقت کو پختہ کرنے والی ہیں، طریقت کے خلاف باتیں نہیں ہیں، شریعت کے خلاف باتیں نہیں ہیں کہ انسان جو ہے اس کا کسب حلال کمانا، اس کا اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنا، اس کا شریعت پر عمل پیرا ہونا، یہ ساری کی ساری حقیقی تصوف کی تصویریں ہیں، اور یہی ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور جو ہم ان خانقاہوں میں آتے ہیں، ہمیں خانقاہ درس کیا دیتی ہے؟ ہمیں خانقاہ صرف ایک ہی درس دیتی ہے کہ سرکار نے کس طرح سے راضی ہونا ہے اور رب نے کس طرح سے راضی ہونا ہے، وَاطِیعُوا اللہ وَاطِیعُوا الرسول کا درس دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا درس ملے جو کہ ان باتوں کے خلاف ہو تو وہ خانقاہ نہیں ہو سکتی، وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے، خانقاہ نہیں ہو سکتی۔ خانقاہ وہی ہے جہاں پہ ہمیں طریقت کا بھی علم حاصل ہوتا ہے اور شریعت کا بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور یہی میرے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ سے جب سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ نے نماز کب سے شروع کی، آپ نے فرمایا کہ میری نماز جو ہے وہ 7 سال کی عمر سے مجھے پتا ہے کہ میں نے نماز شروع کی ہے، اور میری نماز تو اس شکر کی کیفیت میں بھی قضا نہیں ہوئی جس میں بڑے بڑے بزرگان دین کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی رہی ہے، تو میری نماز تو اس کیفیت میں بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ کی یہ شریعت کی پابندی اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ جو بھی توکلی نسبت والا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، امتی ہوتا ہی تب ہے جب وہ سنت کی پیروی کرتا ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ان کی زندگی سے عطا ہوتا ہے، اور ہم یہی سبق حاصل کرنے کے لیے ان خانقاہوں پر جاتے ہیں، ان ڈیروں پر جاتے ہیں، تاکہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو کر شریعت اور طریقت کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں۔ جس طرح کہ وہ مچھلی ان 2 سمندروں میں، جہاں پہ وہ 2 سمندر ملتے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام کی وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے مردہ حالت میں تھی، لیکن جب وہ اس مجمع البحرین پر جاتی ہے تو زندہ ہو کر اس دریا میں غوطہ زن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب ان خانقاہوں پر آتا ہے تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان خانقاہوں پر آتا ہے تو ان کی نظر سے اس کا دل زندہ ہو کر ان دونوں طریقت اور شریعت کے دریاؤں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو پھر کسی نے کہہ رکھا ہے کہ دنیا ملتی ہے جدا، دین جدا ملتا ہے، سچ یہ ہے شہ توکل سے خدا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی تصوف کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔